إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اہل ایمان پر روزے فرض کیے گئے جس طرح ان سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں خطاب ہے اہل ایمان کو، جس کا معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی عقیدے کی دولت سے نوازا ہے، اسے اس آیت میں جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کے سنتے ہی اس کے اندر ایک اللہ سے امید پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھ رہے، صرف یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ حرم چلے جاتے ہیں اس مہینے میں، بیت اللہ کے اندر عبادتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اگر عقیدتاً وہ بندہ صحیح نہیں، یعنی مجھے ایک دفعہ ایک شخص نے بتایا کہ اللہ کا جب مجھے صحیح عقیدے کا فہم نہیں تھا تو رمضان کا مہینہ ہوتا تھا اور 27واں روزہ تھا، اور ہم ایک مزار پر چڑھے، وہاں
مرادیں اور منتیں ماننے گئے تھے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدے کا فہم عطا کیا۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک شخص اتنی عبادت کر رہا، یعنی یہاں تک لکھا کہ اگر ایک شخص رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی حالت میں ہو اور سجدے کی حالت کے اندر بیت اللہ کے اندر حجر اسود کے پاس بھی اگر موت آ جائے اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سارا بیکار۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہو، اب بتائیے اس کی بدبختی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس بات پر اہل ایمان کو ایک اپنے اندر خوشی اور امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں سے بچا کر رکھا، اللہ نے مجھے صحیح دین کا فہم دیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر یہ آیت پڑھتے تھے، کیا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت دی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہم اپنے طور پر چاہتے کہ ہمیں ہدایت مل جاتی تو نہیں مل سکتی تھی جب تک اللہ ہدایت نہ دے۔ ایک یہ چیز کہ ہدایت کے ملنے پر انسان ہمیشہ اس نعمت پر خوش رہے اور یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے اگر وہ اس کو سمجھے، اور دوسری یہ کہ یہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے اس پر ہمیشہ اللہ سے استقامت مانگے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر مرتے دم تک قائم رکھے، یہ ضروری ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ذکر کیا ایک مسئلے کے طور پر کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اپنی خلافت میں، اور نماز پڑھاتے ہوئے جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو تیسری رکعت میں مغرب میں جہرن قرات تو نہیں ہوتی نا، تو جو ان کے پیچھے جو تابعی تھے جو کھڑے ہوئے تھے وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں یا نہیں، یہ ہے مسئلہ۔ کہتے ہیں میں بہت قریب ہوا ان کے بالکل پیچھے، اپنی صف سے آگے آ گیا، اور جب میں آگے آیا تو میں یہ سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جس سے یہ مسئلہ سمجھانا مقصود تھا کہ اگر اس تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر امام کچھ پڑھے بھی تو پڑھ سکتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن رکعت میں سورہ فاتحہ صرف پڑھنی چاہیے وہاں پر بھی اگر امام یا ظہر اثر کی نماز میں مقتدی سورہ فاتحہ کے بعد کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھنے کا جواز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے، آیت کا کیا انتخاب کیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، خود یہی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔
وہ کہتی ہے میں نے ایک دن کہا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، تمام بنی آدم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ اسے جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے، جب اللہ چاہے۔ بہت سے لوگ آپ نہیں دیکھتے معاشرے میں کہ کیسے کیسے لوگ تھے، اور بالآخر کسی نہ کسی چیز میں، کسی لالچ میں آ کر وہ اصل دین سے برگشتہ ہو گئے، رائے حق سے بھٹک گئے۔ اس مسجد میں ایک شخص تھا، جھاڑو دیتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا، اور آخری وقت میں آ کر اس کا کیا حشر ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ کہتا ہے میرا اس پر ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، یہ الفاظ کہے اس نے۔ اللہ اکبر۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئی۔ اچھا، ابو سفیان تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بیٹی مسلمان تھی جس کے ساتھ نکاح ہوا سکران، یہ مسلمان تھا۔ وہاں جا کر بس کوئی لالچ آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، مرتد ہو گئی۔ اب بیوی اکیلی پریشان بھی ہے کہ ابھی مکہ میں اگر ہوتی تو چلو کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتا، باپ کا گھر ہوتا، باپ جیسا بھی ہے، لیکن اب یہاں تو کوئی آسرا ہی نہیں۔ اب دو ہی صورت ہے کہ یا تو شوہر کے ساتھ جیسے وہ چل رہا ہے ویسے چلنا شروع کر دے، اور یا یہ ہے کہ دین پر استقامت حاصل کر، دین پر استقامت اختیار کی، دعا کرتی رہے۔ شوہر وہاں مرتد ہوا، ارتداد کی حالت میں مر گیا۔ بہرحال بعد میں ام حبیبہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک یہ کہ یہ خطاب اہل ایمان کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے اگر یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کی قدر کیجیے۔ یہ قدر اس معنی میں ہے کہ اس پر آپ کے اندر کوئی تعلی نہیں ہونی چاہیے، کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی جنت کا ٹھیکیدار بن گیا، لیکن اس معنی میں اللہ کا شکر ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بہت سی ایسی چیزوں سے بچایا کہ جن کی موجودگی کے اندر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ظاہر رمضان کا مہینہ ہے، روزے الحمدللہ اہل ایمان رکھ رہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تم سے پہلی امت پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے۔ اب آخری آیت کا آخری جز ہے لعلکم تتقون۔ یہ روزوں کی فرضیت اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمایا التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہے، پھر 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔
اور فرمایا بحسب امرئ من الشر، انسان کے بدبختی کے لیے، اس کے شر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے، خشیت سے عبادت کرے، یہ تقوی۔ یہ معنی بھی ہے تقوی کا کہ اللہ کے خوف سے انسان گناہ سے، معصیت سے پرہیز کرے۔ دونوں جگہوں پر اللہ کی خشیت سامنے ہو۔ اور ظاہر ہے اس تقوی کے پھر بہت سے فوائد ہیں۔ اس تقوی کے تعلق سے ہی یہ بیان ہوا قرآن مجید کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، بصیرت عطا کر دے گا، صحیح اور غلط میں امتیاز کی اللہ تمہیں بصیرت دے دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ ایسا ہے ہی نہیں کہ ایک انسان، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی پر کوئی پریشانی نہ آئی ہے وہ بھی سوچے، اور جس پر آئی اور ٹلے نہ وہ بھی سوچے، وہ بھی محاسبہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ضرور بے ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں۔ آج ایک مسلمان کتنا کمزور ہو گیا ان معاملات میں کہ وہ پہلے سے ہی ایک ذہن بنا لیتا ہے کہ جناب میں ریٹائرڈ ہوں گا، مجھے اتنے پیسے ملیں گے، میں سوچتا ہوں بھلا بینک میں فلاں اسکیم میں لگا دوں، بچت اسکیم میں لگا دوں، اس میں لگا دوں، کاروبار کروں گا، مجھے تجربہ نہیں ہے، خود ہی اپنے طور پر کاروبار کروں گا، اس میں تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا، کسی کو دوں گا پیسے وہ کھا جائے گا، تو میں تو بالکل گھر میں بیٹھ جاؤں گا، اس سے بہتر نہیں ہے میں ایسا کروں۔ یعنی حرام کی طرف کتنا ذہن بنا ہوا۔ یہ کیوں سوچتا ہے کہ اگر میں کام کروں گا تو اللہ مجھے کامیابی نہیں دے گا۔ معاملات تو ہوئے نا، اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہوئے، صحابہ کے دور میں بھی ہوئے، تابعین کے دور میں بھی ہوئے، مثالیں تو بھری پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے جو اصول تھے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کسی پریشانی کی وجہ سے تخفیف پیدا کر۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی پر وحی اتری تھی اور آپ وحی لکھوا رہے تھے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، آیت اس طرح نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، انہوں نے جب یہ سنا کہ بھائی جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور جو جہاد کرنے والے ہیں دونوں برابر نہیں۔ اب ان کا عذر تھا کہ وہ نابینا تھے، ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی مجھے تو نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اسی وقت جبریل امین کو بھیجا اور پھر فرمایا کہ اب اللہ کے نبی سے کہو کہ اس طرح لکھوائیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مومنین اور ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں۔ یعنی اس کا مطلب جس کے پاس کوئی عذر ہے، کوئی معذور ہے، تو پھر اللہ نے اس کے لیے احکامات میں تخفیف فرما دی، اس کو مستثنیٰ کر دیا۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، انت علیہ کظہر امی، تو آج سے مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ کیا حکم ہے میرے بارے میں شریعت کا؟ اب میرے بچے ہیں، بچوں کی یاد ستا رہی ہے، وہ شوہر کے پاس ہیں، میں تو بڑی پریشانی میں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، اس وقت آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، اور آپ اس کی بات کو سننے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہے، یعنی تیرا اب اس کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ الفاظ طلاق شمار ہوتے تھے، اور یہ خولہ بار بار آپ کے سامنے مسئلہ رکھ رہی ہیں کہ میں پھر کدھر جاؤں، میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ جو پریشان ہوتے ہیں نا، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، وہ یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، کسی مسلمان کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، ایسا نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آپ میرے حجرے میں تھے، آپ کی خولہ سے، خولہ کی آپ سے کیا باتیں ہوئیں مجھے کوئی سنائی نہیں دیا، مجھے صرف اتنا سنائی دیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے خولہ کو بلایا اور یہ آیت سنائی، 28ویں پارے کی پہلی آیت، سورہ مجادلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ یہ آیت نازل، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سنا، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی، مسئلہ پوچھ رہی تھی، بار بار آپ کو کہہ رہی تھی کہ کیا بنے گا میرا کیا ہوگا۔ وتشتکی الی اللہ، اور پھر اس نے اللہ کی طرف اپنا مسئلہ رکھا، واللہ یسمع تحاورکما۔ جب اللہ کے نبی اور خولہ بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سن رہا تھا۔ جب یہ آیت پڑھی نا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں لائے ہیں کہ جب آپ نے آیت سنی تو فرمایا الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ہر ایک آواز کو بیک وقت سن لیتا ہے، ہر آواز۔
جس کی بات کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکمل طور پر اپنے حجرے میں نہ سن سکی، اس کی بات کو اللہ نے عرش پر سنا اور مسئلے کا حل قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ الذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے، تو اس سے وہ اس کی ماں نہیں بن جائے گی، اس کا ایک کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کرے اور وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے آسانیاں فرماتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ مسائل حل فرماتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہی خولہ جناب عمر سے ملی، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو کافی دیر ہو گئی مسئلہ پوچھنے میں، جناب عمر کے بتانے میں۔ جناب عمر اکیلے نہیں تھے، قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے مدینہ، اور اس نے روک لیا۔ جب وہ مسئلہ سمجھ چکی چلی گئی، قافلے میں کسی نے برا منایا، جناب عمر سے کہا آپ نے ایک عورت کی وجہ سے پورے قافلے کو روک دیا، آپ اس کو بلا لیتے، آپ وہاں اس کا مسئلہ سن لیتے، اس کو جواب دے دیتے۔ اس نے آپ کو بھی اتنی دیر کھڑا رکھا، قافلے والے بھی پریشان رہے۔ جناب عمر کا جواب کیا تھا؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ کون تھی؟ یہ خولہ تھی، اس کی بات کو اللہ نے عرش پر سنا ہے، عمر فرش پر نہیں چلے گا؟ اللہ نے اس کی بات کو عرش پر سنا۔ قد سمع اللہ، فرمائے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ 20 واقعات ہیں، ایسا نہیں ہے ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ہم بہت بے صبر ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں ہر چیز میں فوری رزلٹ ملے۔ اللہ نے انبیاء کی پوری تاریخ، ان کی زندگیاں مثالوں کے ساتھ بیان کی، اور مثالوں کے ساتھ بیان کر کے کیا سمجھایا؟ یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے اس کی مشکل کو حل کرتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی چاہت تھی اللہ مجھے اولاد دے، اولاد کا زمانہ ہی گزر گیا، بالآخر بڑھاپے میں چلے گئے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا سر، ان کے بال سفید ہو گئے، سر عمر کی زیادتی کی وجہ سے ہل رہا۔ واستعل الراس شیبا، دعا کرتے رہے کہ اللہ کو اولاد دے دے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے بہتر وارث عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام کی کوئی جائیداد، کوئی بینک بیلنس، کوئی مال و دولت، یہ چیزیں نہیں تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ میرے بعد بھی یہ دین کا کام، انبیاء کی وراثت یہی ہے، یہ چلتا رہے، میری اولاد بھی یہ خدمت کرے۔ آپ مریم علیہ السلام کے کفیل تھے، اور رشتے میں ان کے خالو بھی لگتے تھے۔ مریم علیہ السلام کو ایک جگہ، ایک کمرہ دیے جسے قرآن نے محراب کہا ہے۔ محراب سے مراد یہ محراب نہیں ہے، محراب سے مراد کمرہ ہے۔ اس کمرے میں آپ اس کو رکھتے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ ایک مرتبہ آپ لیٹ ہو گئے،
کسی کام کی وجہ سے جب وہاں گئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب آپ وہاں گئے تو آپ حیران ہو گئے کہ وجد عندہا رزقا، مریم علیہ السلام کے پاس پھل موجود تھے، اور پھل میں تعجب یہ تھا کہ پھل بھی وہ تھے کہ اس کا زمانہ نہیں تھا، اس کا موسم نہیں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کہ دروازہ بند ہے، چابی بھی میرے پاس ہے، آپ پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ ہم اس قسم کی تعظیم جس سے انسان کا عقیدہ بگڑ جائے، یہ تعلیم انبیاء کی نہیں۔ انبیاء جن کی تربیت کرتے ان کی بھی یہ تعلیم نہیں، ان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں۔ یہ نہیں کہا یہ تو آپ کی برکتیں ہیں، یہ تو آپ کے طفیل سے مل رہا ہے، اور آپ کی نوازش ہے، اور آپ کا کرم ہے، اور آپ کا فلاح ہے۔ یا مریم انا لک ھذا، مریم کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب دینے پر آ جائے تو کوئی ناپ تول کرتا ہے؟ اللہ بے حساب عطا کرتا ہے۔ کوئی کہے کہ مریم علیہ السلام کا ایک خاندانی بڑا معاملہ تھا، اور زکریا علیہ السلام میں نے بتایا ان کے خالو تھے، ایک عظیم گھرانے سے تھی، ان کے والد بیت المقدس کے امام تھے، سردار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی واقعات ہوئے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، دشمنوں نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا، پھر کہیں بیچ دیا، جنہوں نے خریدا ان کے کسی بڑے کو خبیب نے کسی مارکے میں قتل کیا تھا، وہ اس کا بدلہ خبیب سے لینا چاہتے تھے، اس کو جکر دیا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور اس حالت میں خبیب کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی نا امیدی نہیں ہے۔ جنہوں نے قید کیا تھا وہ ایک دن کے انتظار میں تھے، جو فلاں دن آئے گا تو پھر اس کو قتل کریں گے، سولی پہ چڑھائیں گے۔ جب تک اس کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا پینا دے دیا۔ اس گھر کی عورتوں میں کوئی بھی مسلمان تو نہیں تھا، ایک عورت بعد میں اسلام لائی، اس نے اسلام لانے کے بعد یہ کہا کہ تب اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر قیدی نہیں دیکھا۔ کہتی ایک دن اس نے اس طرح مانگا، کوئی مونچھے ووچھے صحیح کرنے کے لیے، زائد بال صاف کرنے کے لیے، وہ بھی اس طرح دیا۔ کہتے ہمارے گھر کا کوئی چھوٹا بچہ کھیلتے ہوئے اس کے پاس چلا گیا، اب اس کے ہاتھ میں اس طرح ہے کاٹنے والی تھی، اور یہاں معصوم بچہ ہے۔ کہتی ہے کہ میرے تو ایک اوسان خطا ہو گئے کہ دشمن وہ تو خود جانے والا ہے، اس کو تو مارنا ہے، یہ جاتے جاتے کہیں میرے بچے پر چھری نہ پھیر دے، اس طرح نہ پھیر۔ کہتے ہیں اچانک خبیب کی میری طرف نظر پڑی تو اس نے دیکھ لیا میرا رنگ، کہا کہ ہماری یہ تعلیم نہیں ہے، اللہ کے رسول کی یہ تعلیم نہیں کہ ہم بچوں کو اس طرح کوئی نقصان پہنچائیں۔ اسے پیار کیا بچے کو، پھر چھوڑ دیا۔ فرماتی میں نے خبیب سے بہتر قیدی نہیں دیکھا، واللہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ پورے مدینہ کے اندر کہیں انگور نہیں تھا اور خبیب انگور کھا رہا تھا۔
اور اس کے دونوں ہاتھ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس وقت یہ سمجھا کہ یہ وہ رزق ہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی۔ یہ میری اور آپ کی زندگی میں کتنے رمضان آئے ہیں، کتنے مزید آنے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ تقویٰ کا اس تعلق سے ہمارا کیا لیول ہے، تقویٰ کے حوالے سے ہمارے کیا معاملات ہیں، ہم کس قدر معاملات کے اندر اس اصول پر قائم ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ سچی عقیدت رکھتا ہے، سچا ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ یہ بعض ساتھیوں کے حالات یعنی مجھ تک پہنچے ہیں اور ان میں سردست سے حبیب جو حفیظ بھائی ہیں یا اقبال بھائی ہیں یا ناصر محمود صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب ساتھی ہماری مسجد کی رونق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ شریف بھائی کو میں نے آج دیکھا، بڑی مجھے خوشی ہوئی۔ یہ وہ ساتھی جب تک اس کو جہاں نلکی لگی ہوئی تھی، گردے کا مسئلہ چل رہا ہے، ابھی بھی آئے ہوئے ہیں اور میں ان کو فجر کی نماز میں دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی وہ ساری عبادات قبول فرمائے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ان کی بیٹی فائزہ ہے، وہ بھی ہاسپٹل میں ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ حفیظ بھائی کے لیے، اکرم بھائی کے لیے، عمران بھائی کے لیے، انیس بھائی کے لیے، ناصر حبیب کے لیے، عبدالرزاق کے لیے، تقی بھائی اور ان کی اہلیہ کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ تمام پریشان حال لوگوں کے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرمائے۔ پچھلے دنوں میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا فریکچر ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ میری بھابھی کافی عرصے سے علیل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ یہ اس طرح ایک اپیل تھی کہ محمد اعظم کی آنکھوں کی روشنی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ٹھیک فرما دے۔
محمد ظاہر کے کام کے حوالے میں کوئی رکاوٹیں ہیں تو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين، اللهم حرر مسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في أوطاننا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد